السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ عقیدہ توحید پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا جو دار و مدار ہوگا نا وہ دو باتوں پر ہوگا۔ انسان قیامت کے دن اس کی نجات کا دار و مدار دو باتوں پر ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان سے مراد اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کے پیغمبروں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ، اللہ کی تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں ہدایت کے لیے، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ اعمال صالحہ سے وہ اعمال مراد ہے جو سنت رسول کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ آخرت کی نجات کے لیے اعمال صالح بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالح میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ اعمال صالح کی اہمیت بھی ہے، کیونکہ اگر سنت کے مطابق وہ عمل نہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگار ہوگا۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، جو انسان سے لغزشیں ہو جاتی ہے نا، تو معاف ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو، لیکن اگر عقیدے میں ہی بگاڑ ہو گیا تو کسی صورت میں بھی پھر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اسے معافی مل جائے، کیونکہ اللہ تو شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی بھی آیتوں میں اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر پورے زمین کے برابر بھی سونا صدقہ کریں تو اور ایمان نہیں لائیں اور یہ سب بھی کر ڈالیں تو یہ ان کا صالح عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ عقیدہ توحید کے تعلق سے کلمہ توحید کا اقرار دین اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کے بھیجا تھا یمن کا، اور فرمایا تھا کہ لوگوں کو کس کی طرف بلاؤ؟ اللہ کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی طرف بلاؤ، اور اگر وہ ایمان لے آئے نا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دعوت دو ان کو توحید کی طرف، اگر وہ مان لے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کسی طریقے سے ایسا جنگی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ احکام بھی پہنچا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، اگر وہ اسے بھی مان لے تو انہیں یہ بھی بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کو دی جائے گی۔ تو حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور کہا پہلے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف انہیں دعوت دو. اگر وہ اللہ کو اپنا خدا مان لیتے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ یہ مان لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں کو دی جائے گی. کلمہ توحید پر ایمان گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا. خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے آخرت میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوئی ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے. میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو. تو یہ حدیث کتاب مسلم میں ہے. عقیدہ توحید پہ مرنے والا جنت میں داخل ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے لا الہ میں کوئی شک کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. خلوص دل سے کلمہ توحید کا جو اقرار عرش الہی سے قربت کا ذریعہ ہے. انسان خلوص دل سے توحید کا اگر اقرار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کا وہ اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. اس کی ایک حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہاں ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہاں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. شرط یہ ہے لیکن کہ کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہے. شرط کیا ہے؟ اس میں 2 شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. فرمایا کہ جو اس طریقے سے دونوں چیزوں کا خیال رکھے اور وہ کہے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. خلوص دل سے کلمہ توحید کی گواہی دینے پر جہنم حرام ہے. کوئی بندہ خلوص دل سے سچے دل کے ساتھ توحید کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے. اس کی بھی ایک حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ. حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فرما بردار حاضر ہے. آپ نے پھر فرمایا اے معاذ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فرما بردار حاضر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. جہنم اس پر حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں، ان سے آگاہ نہ کر دوں کہ وہ خوش ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر لوگ اسی چیز پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اعمال کی پھر فکر نہیں کریں گے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے اس آیت میں، اس حدیث میں، کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی خدائی کا درجہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ سچے دل سے گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قرابت داری بھی ہو تو جہنم کے عذاب سے وہ نہیں بچا سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوئے ہوں گے جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آگے اور بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے اور بہت آپ کو سپورٹ کیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے نا، اس وجہ سے جب وہ جہنم کی آگ میں ان کو کیا سزا ملے گی کہ 2 جوتیاں وہ آگ کی پہنیں گے جس سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ تو توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی کہے کہ شریک کر لو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا شریک کرنے کی بجائے قتل ہو جانے یا آگ میں جل جانے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے، طویل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی تاکید کی ہے۔ 10 باتوں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہارے اہل اور مال سے الگ ہونے کا حکم دیں، والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ تیسرا بات یہ ہے، تیسرا جو تاکید فرمائی ہے، جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے بھی فرض نماز جان بوجھ کر ترک کی وہ اللہ کی حفاظت یا بخشش کے ذمے سے وہ نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ بندہ نکل جاتا ہے۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کا تو ہے نماز کے تعلق سے ہے حدیث میں۔ اگلی بات یہ ہے
ایک منٹ۔ پہلا تو یہ ہے کہ جس نے شرک کیا ہے اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ کیونکہ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے سے وہ نکل جاتا ہے۔ چوتھا یہ حکم ہے کہ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سر چشمہ ہے۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ کہ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ تمام بے حیائیوں کا سر چشمہ ہے۔ نمبر 5، گناہ سے بچتے رہنا، کیونکہ گناہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 5، گناہ سے بچتے رہنا، کیونکہ گناہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نمبر 6، میدان جنگ سے بھاگنے سے بچنا، خواہ تم دیکھو کہ سب لوگ وہاں پہ مر رہے ہو، پھر بھی جنگ میدان سے پیچھ نہ پھیرنا۔ اور نمبر 7، جب کسی جگہ وبا وغیرہ پھیل جائے، لوگ مرنے لگے اور تم پہلے سے وہاں اگر موجود ہو تو وہ جگہ کو نہ چھوڑنا۔ نمبر 8، اپنے اہل و عیال پر توفیق کے مطابق خرچ کرنا۔ نمبر 9، اپنے اہل و عیال کو دین پر چلانے کے لیے لاٹھی کے استعمال سے بھی گریز نہ کرنا۔ اور نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے دیکھنا ہوگا۔ دسویں نمبر پہ کون سی بات ہے؟ تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے، میں دیکھ کر بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا، اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈراتے رہنا۔ تو یہ 10 باتوں کی تاکید کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان تمام باتوں کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو اس کے نیک اعمال قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ انسان نے خواہ کتنے بھی نیک اعمال کیے ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو تو وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے والے کو مرنے کے بعد بھی کسی دوسرے شخص کی دعا یا نیک عمل کا ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ جو شخص مر گیا ہے اور اس کا عقیدہ توحید درست نہیں تھا تو اس کے پیچھے اگر کوئی اس کے لیے کتنی بھی دعا کرے تو اس کا ثواب، دعا کرے یا نیک عمل کا ثواب اس تک پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچے گا، کیونکہ مرنے والے کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں عقیدہ بہت ضروری ہے کہ اسے درست رکھا جائے۔ قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیتوں میں بار بار اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جو توحید کا عقیدہ ہے نا، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔
توحید کا عقیدہ انسان کی اپنی فطرت میں شامل ہے. سورہ قرآن مجید کی آیتوں میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین اسلام کی سمت میں جما دو اور خود بھی قائم ہو جاؤ. اس فطرت پہ قائم ہو جاؤ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان کو پناہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے. تو اس کے لیے قرآن مجید کی 2 سورہ ہے پناہ مانگنے کے لیے. معوذتین، اس میں تمام شرور سے پناہ طلب کی گئی ہے. تو ہم کو ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر کرنا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ہر معاملے میں. فرمایا قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے نا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں نا اپنے گھر سے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. رضا اور خوشنودی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طلب کرنا چاہیے. رضا اور خوشنودی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طلب کرنا چاہیے. سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں ہے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو. یہ بہتر عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق ادا کریں. سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر ہے. پھر بات رہی محبت کی، تو تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی محبت غالب ہونا چاہیے. تو اس کی وضاحت قرآن میں بھی آتی ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 165 میں کہ لوگوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہم اثر ہے نا اس کے جیسا شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. حالانکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث میں آتا ہے اس بات کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی مٹھاس کو محسوس کر لے گا. اس کے اندر 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. پہلی یہ کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ سے، اللہ تعالی سے، اللہ کے رسول سے باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت رکھتا ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو. اس میں پہلی یہ کوالٹی ہونی چاہیے. دوسری یہ کہ کسی آدمی سے ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہو. کسی سے اگر محبت کرتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے ماں باپ سے محبت کرنا، شوہر بیوی ہے نا جو محبت والے رشتے ہیں، اولاد ہے نا، مائی بہن ہے.
تو جس سے بھی محبت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرتا ہوں. تو 2 خصوصیات ہو گئی ہے. تیسری خصوصیات یہ ہے کہ کفر سے جس سے اللہ اسے بچانا چاہتا ہے نا، وہ اس کی طرف، جس کفر سے اللہ تعالیٰ اسے بچانا چاہتا ہے، اس کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ناپسندیدہ ہو جائے جتنا آگ میں داخل ہونا ناپسندیدہ ہے. یہ اس کے کتاب مسلم میں ہے اس کی روایت. تو یہ 3 خصوصیات جس بندے کے اندر ہوگی انشاءاللہ وہ ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا. ہر قسم کے ڈر اور خوف پر اللہ ہی کا خوف اور ڈر غالب ہونا چاہیے. فرمایا کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری گردن میں سونے کی سلیب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اس سلیب کو اتار کر پھینک دو. میں نے کیا کیا؟ کوئی سورہ سورہ توبہ کی آیتیں پڑھی کہ اہل کتاب نے اپنے علماؤں کو اور اپنے درویشوں کو ہے نا اللہ کے سوا رب بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی. تب عدی کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب جو ہے نا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلیب اتارنے کو کہا تو انہوں نے یہ بات کی سورہ توبہ کی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اہل کتاب اپنے علماؤں کو اور درویشوں کی ظاہری عبادت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو وہ حلال مان لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا ہے. اور ان کے علماء کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے ہیں تو اس کو حرام مان لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسے حرام نہیں کیا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے، علماؤں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنانے کا یہی مطلب ہے. تو توحید کے بارے جو توحید کے 3 وہ ہے نا درجے ہے. ایک تو یہ ہے کہ توحید جو ہے وہ انسان اللہ کی ذات میں، توحید کی ذات یعنی اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی، اس کی ذات میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ پوری دے دیں گے. اور توحید فی العبادات، تو عبادت بھی جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے. عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے. اور توحید فی صفات، اللہ کی جتنی صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے. اس میں کسی اور کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ سننے والا ہے. تو اللہ ہی علیم ہے اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے، اس کی طرح دوسرا کوئی سن نہیں سکتا. وہ بیک وقت کتنے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، کتنے لوگوں کی دعائیں سن رہا ہے. تو توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید فی عبادات، توحید فی ذات اور توحید فی صفات. شریعت سازی، حلال اور حرام، جائز ناجائز بھی یہ سب اللہ کی اختیار میں ہے. علم الغیب صرف اللہ ہی کو ہے، غیب کا علم سب صرف اللہ ہی کو ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں اے نبی آپ کہہ دو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا. میں تو خود ہے نا ایک خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں.
ان لوگوں کے لیے جو میری بات کو سنیں۔ ہر جگہ حاضر، ہر جگہ موجود رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہو۔ دلوں میں چھپے ہوئے بیس صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں ہے نا کہ آپ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کائنات کے بادشاہ، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث سے اس کی دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بکثرت مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، یا آپ مانگا کرتے تھے۔ دلوں کو پھیرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 42 میں ہے، یا ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس میں جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ رسول اللہ کے پیغمبر تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی دینے والا ہے۔ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھتے؟ صدر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کی زیادہ تر دعا یہ ہوتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ رزق دینے اور نہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ رزق میں تنگی یا فراخی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کی آیتوں سے ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت اولاد کا قتل کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ تو رزق کی تنگی اور کشادگی سب اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ پہ پورا توکل رکھے، اللہ سے ہی محبت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ طلب کرے، ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہی کرے، اور دعا بھی صرف اللہ سے مانگے، کیونکہ وہی دعا کو قبول کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ ہر قسم کا ڈر اور خوف ہے نا، اس پر اللہ کا ڈر اور خوف غالب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے
کہ اللہ ناراض نہیں ہو جائے ہم سے، کوئی ایسے عمل صادر نہ ہو جائے جس سے رب ناراض ہو جائے. اور عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، رکوع، سجود، سب اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے وہ ہے ہی نہیں. تو نماز کی طرح کھڑا رہنا یا بے حس و حرکت کھڑا رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. نظر مانگنا، نیاز، منت، چڑھاوا صرف اللہ کے نام کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے قرآن میں جگہ جگہ آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر مردار، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کر دی جائے وہ سب حرام ہے. قربانی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی دینی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے، اور دوسرا جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، تیسرا جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور چوتھا جو بدعتی کو پناہ دے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخصوں پر لعنت فرمائی ہے. دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی براہ راست مانگنی چاہیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں ہے نا کہ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دینا کہ میں قریب ہوں اور میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو، ان کو رسپانس دیتا ہوں. انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لے آئے. تو کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جزا سزا دینے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. ہاں یہ حدیث سے سب کچھ واضح کر دیا اللہ نے. قرآن کی آیتوں میں بھی بہت جگہ ہے. تو گناہ معاف کرنے یا نہیں معاف کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے. شریعت سازی، حلال حرام، جائز ناجائز سب کا تعین کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اولاد دینے یا نہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اولاد کسی کو دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. صحت اور شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہدایت دینا صرف اللہ کے ہی اختیار میں ہے. نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تقدیر کا مالک اللہ ہے. زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ہوگا تو شرک کے بارے میں جانیں گے. شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.